علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بات غزوہ بدر کی چل رہی تھی اور ماشاءاللہ سلسلہ بہت آگے تک آ گیا ہے، اور شاید ابھی 20-25 سبق اور ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ پریشان نہیں ہوں گے، بلکہ پریشان تو کیا ہوں گے، مجھے بہت امید ہے بلکہ یقین ہے کہ آپ لوگ خوش ہو رہے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلو وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر کے آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ اب بات وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پر ہم نے گزشتہ کل چھوڑی تھی۔ دیکھیے، وہاں سے بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ میں نے ذکر کیا تھا ابو لہب جو غزوہ بدر میں نہیں جا سکا، اور اس نے اپنی جگہ امیہ کے بھائی ابی کو بھیج دیا۔ یہ میری غلطی تھی، دراصل امیہ کے بھائی ابی کو نہیں بھیجا تھا، اس نے جو ہے وہ ابو جہل کے بھائی عاص کو بھیجا تھا۔ عاص اور ابو جہل یہ دونوں بھائی تھے۔ ابو جہل کا اصلی نام تھا عمر ابن ہشام، اور عاص ابن ہشام، تو یہ دونوں بھائی تھے۔ اور عاص جو ہے ابو لہب کا قرض دار تھا، بڑا مقروض تھا، تو ابو لہب نے اس سے یہ شرط لگائی کہ میری جگہ تم چلے جاؤ۔ عاص سے کہا میری جگہ تم چلے جاؤ تو میں تمہارا قرض معاف کر دوں گا۔ تو لہٰذا میں نے وہاں تھوڑی سی مجھ سے کوتاہی ہوئی کہ وہاں پر میں نے ابی کو بیان کر دیا، دراصل ابی نہیں عاص تھے، عاص تھا وہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یہ شخص عاص ابن ہشام اپنے بھائی ابو جہل کے ساتھ آیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں نے بتایا کہ آپ نے صفیں درست فرمائی اور ادھر کفار کی صفیں لگ گئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر عریش کے اندر جا کر کے آپ نے دعا فرمائی۔ اس کے بعد روایت کے اندر آتا ہے کہ پہلے تو جنگ اس طریقے سے سٹارٹ ہوئی کہ ادھر سے 3 لوگ نکل کر کے آئے۔ اچھا، اس کے نکلنے سے پہلے یہ بات سمجھے کہ ادھر سے جو 3 لوگ نکل کر کے آئے، اس سے پہلے کچھ چیزیں ہیں اس کو سمجھ لیں، کیونکہ پہلے ایک دم گھمسان کی لڑائی نہیں ہوئی۔ پہلے 3 لوگ ادھر سے نکل کر آئے اور 3 لوگ مسلمانوں کی طرف سے نکل کر آئے، اور پھر اس میں بات چیت ہوئی ہے۔ اس بات چیت پر آنے سے پہلے چند چیزوں کو سمجھ لیں۔ ایک شخص ہے عمیر ابن وہب جہمی یا جمحی، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، عمیر ابن وہب۔ اس شخص کو جو ہے وہ مشرکین مکہ کا جو لشکر تھا 1000 کے قریب، ان لوگوں نے اس کو ہائر کیا اور اس سے یہ کہا کہ ذرا ایک کام کرو، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ 900 سے 1000 کا لشکر ہے، اونٹوں کی تعداد، کھانے والے اونٹوں کی، ذبح ہونے والے اونٹوں کی تعداد کو سن کر ایک دن 90 اونٹ ذبح ہوتے ہیں، ایک دن 100 اونٹ ذبح ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ 900 سے لے کے 1000 کے قریب لشکر ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ تھا اور بہت صحیح تھا۔ ادھر ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ کتنے لوگ نکل کر آئے ہیں، تو انہوں نے عمیر ابن وہب سے کہا کہ ذرا دیکھ کر کے آؤ، جاسوسی کر کے آؤ، ذرا دور سے راؤنڈ مار کے آؤ اور دیکھ کر کے آؤ کہ ان کا لشکر کتنا ہے، کیونکہ عمیر ابن وہب ان لوگوں میں سے تھا کہ جب جنگ وغیرہ کے اندر نکلا جاتا تھا تو عمیر جیسے لوگوں کو ساتھ میں لے کر کے نکلا جاتا تھا، اور یہ لوگ جو ہے وہ راؤنڈ مار کر کے دیکھ کر کے آتے تھے، خیمے وغیرہ دیکھ کر یا لوگوں کی تعداد دیکھ کر اندازہ لگا لیا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کو مہارت حاصل ہوتی ہے کہ لوگوں کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں، جیسے کہ آج ہمارے یہاں میرے اپنے گھر میں اللہ کا فضل ہے بہت سارے حفاظ ہیں، میں حافظ ہوں، میرے کزنز حافظ ہیں، میرے چچا حافظ ہیں، تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے رمضان کے بعد حفاظ کرام کا ایک کے بعد قرآن مجید ایک کے بعد ایک مکمل ہوتا رہتا ہے، تو دعوتیں چلتی رہتی ہیں۔ تو ہمارے گھر والوں کو، میرے گھر والوں میں میرے والد صاحب کو اس بات کا بخوبی انداز ہے کہ کتنے لوگوں کے لیے کتنا گوشت آنا چاہیے، کتنی دیگیں چڑھنی چاہیے، بریانی ہو تو کتنے چاول بننے چاہیے، روٹیاں کتنی آنی چاہیے۔ تو کچھ لوگوں کو اس میں مہارت حاصل ہوتی ہے کہ اندازے لگانے میں ماہر ہوتے ہیں۔ یہی معاملہ جو ہے ان کو تھا، یہ جو عمیر تھا اس کو تھا۔ اس نے کہا چلو میں راؤنڈ مار کر کے آتا ہوں اور دیکھ کر کے آتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں۔ لہٰذا یہ گیا اور مسلمانوں کا جو لشکر تھا 313 کے قریب، اس کا اس نے چکر لگایا اور دور سے ایک چکر لگا کر کے واپس ان کے پاس جو ہے مشرکین مکہ کے پاس آ کر کے کہا کہ بھائی جتنا میں نے لوگوں کو دیکھا ہے اور جو میں نے دیکھا ہے اندازہ میرا یہ ہے کہ یہ 300 کے قریب لوگ ہیں۔ اور پھر اس نے ایک بات اور کہی، کہنے لگا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ہمیں دھوکہ دے رہے ہوں، انہوں نے سامنے 300 کی فوج رکھی ہو اور ہم بے فکر ہو کے ان سے لڑ جائیں، اور جب ہم بالکل تھک کر چور ہو رہے ہوں لڑائی کے درمیان، ہماری حالت خراب ہونے لگے لڑتے لڑتے، تو انہوں نے پیچھے
ایک بڑی فوج چھپا رکھی ہو اور ہماری تھکاوٹ کو دیکھ کر ایک دم سے وہ تازہ دم لشکر ہمارے اوپر حملہ کرنے آ جائے اور ہم لوگ ان کی تاب نہ لا سکیں. لہٰذا یہ عمیر ابن وہب کہنے لگا کہ رکو، ابھی تو میں ایک راؤنڈ مار کر کے آیا تھا، اب ذرا میں ایک دور کا چکر لگا کر ذرا پہاڑیوں کے آس پاس دیکھ کر، جو دور دور کی پہاڑیاں ہیں ان کے آس پاس دیکھ کر کے آتا ہوں کہ کہیں کوئی چھپی ہوئی بڑی فوج تو نہیں ہے ان کی. تو لہٰذا علماء نے لکھا کہ یہ دور تک پہاڑیوں کے پیچھے تک اپنے گھوڑے پر گیا اور راؤنڈ مار کر کے واپس آیا اور اس نے کہا کہ نہیں، دوسری کوئی فوج چھپی ہوئی نہیں ہے، جو ہے یہی ہے. لیکن پھر اس نے ایک بات کہی بڑی عجیب سی، اس کو سن کر یہ مشرکین مکہ ڈر گئے. اس نے یہ بات کہی کہ اور تو کوئی لشکر اور تو کوئی فوج تو نہیں ہے، یہی ہے جو کچھ ہے. لیکن میں نے ایک چیز دیکھی ہے، جتنے یہ لوگ ہیں 300 یا 400 جو بھی ہیں، یہ لوگ اپنے اونٹوں پر مدینے سے موت لاد کر لائے. یہ جب تک لڑتے رہیں گے یا تو یہ تمہیں نہ مار دیں، یہ خود نہ مر جائیں، یہ بھاگیں گے نہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے 20-50 بندے مرنے شروع ہو جائیں تو یہ بھاگنا شروع کر دیں، نہیں، یہ یا تو تمہیں پورا صفایا کر دیں گے تمہارا، یہ ان کا خود کا صفایا ہو جائے گا. یہ جب تک مریں گے نہیں تب تک جائیں گے نہیں. اور پھر اس نے ایک بات اور یہ کہی کہ ایک بات یاد رکھنا کہ اگر یہ ختم بھی ہو گئے، سارے کے سارے مارے بھی گئے، تب بھی ان لوگوں کے چہروں سے یا ان کی حالت سے ایسا اندازہ ہو رہا ہے کہ جتنے یہ لوگ نکل کر کے آئے ہیں یہ کم سے کم تمہارے اتنے ہی بندے مار کے مریں گے، اس سے کم نہیں مریں گے. لہٰذا اگر یہ 300 ہیں تو کم سے کم تمہارے 300 لوگ مریں گے، اس کے بعد جھگڑا ختم ہوگا، یہ بات یاد رکھنا. پھر اس کے بعد عمیر ابن وہب نے کہا کہ کیا بہتر ہے کہ لڑائی نہ ہو، بہتر یہ ہے کہ جنگ ہی نہ ہو. تو اس کام کے لیے اس نے ایک شخص ہیں حکیم ابن حزام، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوستوں میں سے ہیں، میں ان کا ذکر کر چکا ہوں پہلے. حکیم ابن حزام بڑے اچھے سوجھ بوجھ والے آدمی تھے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں نا نرم مزاج والے، جو جنوری سے زیادہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اتنے ٹھنڈے ہوتے ہیں کہ جنوری کے مہینے سے زیادہ ٹھنڈے ہوتے ہیں. تو یہ ان لوگوں میں سے تھے، ان کے مزاج میں نرمی تھی، شفقت تھی. تو ان کو عمیر کی بات سمجھ میں آئی تو انہوں نے جا کر کے عتبہ سے کہا. عتبہ یہ وہی ہے جس کے باغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں رکے تھے، میں نے بتایا تھا نا. عتبہ اور اس کا بھائی شیبہ، یہ دونوں جو ہے وہ ان دونوں کا باغ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باغوں میں رکے تھے. اور انہوں نے اپنے نوکر عداس کے ذریعے سے انگور بھیجے تھے اپنے ہاتھوں سے توڑ کر. تو یہ عتبہ اور شیبہ دونوں اس لشکر کے اندر موجود تھے. عتبہ سے جا کر کے حکیم ابن حزام نے بات کی اور ایسے اسٹائل سے بات کی، کہنے لگے عتبہ میری ایک رائے قبول کرو گے؟ تو عتبہ نے کہا بولو. حکیم ابن حزام کہنے لگے کہ کیوں نہ تم کوئی ایسا کام کرو کہ جب تک مکے کی تاریخ میں تمہارا نام لیا جاتا رہے، تمہیں ایک ہیرو کی طرح یاد رکھا جائے. ایز اے ہیرو لوگ تمہیں یاد رکھیں اور لوگ تمہارا نام بڑے اونچے لوگوں میں لیں اور تمہاری وجہ سے ایک بہت بڑا معاملہ جو ہے وہ ٹل جائے، تمہاری وجہ سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے. تو اس نے کہا بالکل، کون نہیں چاہتا کہ اس کو مرنے کے بعد بھی اس کو عزت سے یاد کیا جائے، بتاؤ کیا تجویز ہے. تو حکیم ابن حزام نے کہا کسی بھی طریقے سے یہ کسی بھی صورت میں کسی بھی طریقے سے یہ جنگ ٹال دو. دیکھو حکیم ابن حزام نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ اگر یہ جنگ ٹل گئی تو یہ جو لوگ ہیں ہمارے جو لشکر کے ساتھ آئے ہیں ہمارے اپنے لوگ ہیں اور سامنے بھی ہمارے والے ہی ہیں جو ہماری طرف سے نکل کر کے گئے تھے. اور دوسرا دیکھو ایک بہانہ یہ بھی تھا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا عبداللہ ابن جہش کا ایک سریہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اور مال غنیمت لے کر کے وہ آئے تھے اور ان کا ایک عمر بن حضرمی ایک شخص مارا گیا تھا. تو لہٰذا عمر بن حضرمی کے جو رشتہ دار تھے ابو جہل ان کو بھی اکسا کر کے لایا تھا. بہانے دو تھے، ایک بہانہ تو یہ تھا کہ ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے سے بچانا ہے اور دوسرا بہانہ یہ تھا کہ عمر بن حضرمی کا جو ہے وہ ہمیں بدلہ لینا ہے. تو یہ دو بہانے ہیں. تو حکیم ابن حزام نے عتبہ سے کہا کہ دیکھو ہم نکلے تھے ابو سفیان کے قافلے کی حفاظت کے لیے، وہ تو صحیح سلامت نکل گیا، رہ گیا دوسرا بہانہ کہ عمر بن حضرمی کے قتل کا جو ہے وہ لینا ہے بدلہ. تو لہٰذا عتبہ سے اس نے حکیم ابن حزام نے یہ کہا کہ تم ایک کام یہ کرو کہ عمر بن حضرمی کے جتنے چچا اور بھائی وغیرہ اس لشکر میں ہمارے ساتھ اس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں، تم اس کا خون بہا اپنے ذمے لے لو. جو 100 اونٹ وغیرہ دیت کے طور پر دیے جاتے ہیں وہ تم دے دو، تھوڑا سا پیسہ تم خرچ کرو گے اور ان لوگوں کو ٹھنڈا کر دو گے تو دونوں بہانے جو تھے وہ ختم ہو جائیں گے، جنگ ٹل جائے گی اور تم ایز اے ہیرو پوری عرب تاریخ میں ہمیشہ کے لیے یاد رکھے جاتے رہو گے. تو عتبہ کو حکیم ابن حزام نے جس طریقے سے انہوں نے بات کی، جس اسٹائل میں انہوں نے بات کی، عتبہ پر ان باتوں کا اثر ہوا اور عتبہ نے کہا ٹھیک ہے لوگوں میں بات کرتا ہوں. تو عتبہ نے کیا کہ اچھا یہ جب عتبہ نے بات شروع کی اتفاق سے، اس وقت ابو جہل اپنے خیمے میں تیار ہو رہا تھا. تو عتبہ جب بات کر رہا تھا
تو اس وقت لشکر کے تقریباً سب لوگ تھے، لیکن ابو جہل وہاں نہیں تھا۔ تو عتبہ نے کہا اے لوگوں، ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اپنے لوگوں سے لڑنے جا رہے ہیں، اور ہم نکلے تھے اپنے قافلے کو بچانے کے لیے، وہ تو نکل کر صحیح سلامت دوسرے راستے سے پہنچ گیا۔ رہی بات عمرو بن حضرمی کی، تو لہٰذا اس کا خون بہا میں دیتا ہوں، اور رہی بات محمد کی جو سامنے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان سے لڑائی نہیں کرتے، اور جو کام وہ کر رہے ہیں اس کام کی وجہ سے ان کی ہمارے بعد کسی نہ کسی سے بعد میں جنگیں ضرور ہوں گی، ہم نہیں لڑتے، دوسرے لوگوں کو چھوڑ دیتے، دوسرے لوگ لڑیں گے ہم سے۔ اور اگر دوسرے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتے ہیں تو دو باتوں میں سے کوئی ایک بات ضرور ہوگی۔ نمبر ایک، یا تو دوسرے لوگ محمد کو ہرا دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا جو بھتیجا محمد، اس کو دوسرے قبیلے کے لوگ جب جنگ کریں گے تو ہرا دیں گے، لہٰذا ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ وہ ہار جائیں، ہمیں کچھ کرنا بھی نہیں پڑے گا، نہ ہلدی لگی نہ پھٹکری، اور ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دوسرے لوگ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کریں تو محمد ان پر غالب آ جائے، محمد ان کو ہرا دے، فتح کر دے، اور محمد جو دین لے کر کے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دین غالب آ جائے، پورے عرب میں پھیل جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم بھی محمد کا ساتھ دے دیں گے، وہ ہمارے اپنے، اگر ان کا نام ہوگا تو ہمارے خاندان کا نام ہوگا، ہمارا نام ہوگا، تو لہٰذا اگر وہ غالب ہوں گے تو ہم ان کا ساتھ دے دیں گے، لہٰذا دونوں ہی صورتوں میں ہمیں یہ چاہیے کہ اب ان کو چھوڑ دیں۔ علماء نے لکھا کہ عتبہ کی تقریر کا اثر ہوا اور لوگوں کے اندر ایک سرد مادہ پیدا ہو گیا کہ اب نہیں لڑائی ہوگی، لوگ تیار ہو گئے تھے، لیکن عتبہ نے حکیم ابن حزام سے کہا کہ ابو جہل تو یہاں نہیں ہے، آپ جائیے اور ابو جہل سے آپ بات کیجیے، اس کو سمجھائیے۔ تو حکیم ابن حزام گئے، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا عتبہ یعنی کہ ابو جہل جنگ کی تیاری کے لیے جو لوہے کا لباس ہوتا ہے نا، زیرہ وغیرہ پہننا، وہ پہن رہا تھا، تیار ہو رہا تھا۔ تو حکیم ابن حزام نے جا کر کے یہ کہا کہ عتبہ کی یہ رائے ہے اور عتبہ اس طریقے سے لوگوں میں کہہ رہا ہے، اور آپ کو بھی یہ بات مان لینی چاہیے، جنگ ٹل جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی وہ طیش میں آ گیا اور ایک دم جو ہے وہ آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے ایک پیترا کھیلا ابو جہل نے، اور پیترا یہ کھیلا، اس نے ایسا زبردست معاملہ کیا کہ اللہ کا عتبہ اسی لیے لڑنا نہیں چاہتا کہ عتبہ کا بیٹا ابو حذیفہ وہ اسلام لا چکا اور محمد کے لشکر میں سامنے آیا ہے ہمارے مقابلے میں، لہٰذا عتبہ ڈر رہا ہے کہ شاید اس کا بیٹا ابو حذیفہ اس جنگ میں ہمارے ہاتھوں سے مارا جائے گا، یہ بزدلی دکھا رہا ہے، اس کو اپنے بیٹے کی فکر ہے، لہٰذا یہ اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے ٹرمپ کارڈ کھیل رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس بات کا جو ابو جہل نے کہا، اس بات کا عتبہ کے اوپر ایسا اثر ہوا کہ بالکل جذباتی ہو گیا کہ اللہ کا تو نے مجھے بزدلی کا طعنہ دیا ہے، اب تو یہ لڑائی ضرور ہوگی، اور سب سے پہلے میں نکل کے جاؤں گا، میں جاؤں گا، میرا بھائی جائے گا اور میرا بیٹا جائے گا، سب سے پہلے میں اور میرے خاندان کے لوگ جائیں گے۔ اب یعنی کہ جب جذباتی کا طعنہ دے دیا جائے، جب بزدلی کا طعنہ دے دیا جائے، جب نامردی کا طعنہ دے دیا جائے، تو اب ساری باتیں ایک طرف ہو جاتی ہیں، اور اب اس وقت مردانگی یاد آتی ہے، اس طرف جذبات غالب ہو جاتے ہیں اور انسان کی عقل ماری جاتی ہے۔ عرب کے اندر خاص طور سے یہ چیز ہے، عربوں کو تو جوان مردی کا اور مردانگی کا اور بہادری کا طعنہ دے دو، بس سب کچھ بھول جاتے ہیں، آج بھی عرب کی گٹی کے اندر یہ سب ہے، آج بھی۔ تو عتبہ نے کہا کہ سب سے پہلے میں جاؤں گا۔ اچھا، عتبہ اور یہ امیہ وغیرہ یہ دوسرے لوگ جانا نہیں چاہ رہے تھے۔ امیہ کے بارے میں تو آپ نے سن لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اس کو سعد بن معاذ نے سنا دی تھی، وہ اس لیے ڈرا ہوا تھا۔ لشکر کے دوسرے لوگ اس لیے ڈرے ہوئے تھے کہ عاتقہ نے خواب دیکھا تھا مکے کے اندر، اور اس کے بعد جحیم نے خواب دیکھا تھا جحفہ کے اندر، ان دونوں خوابوں سے بھی لشکر کے لوگ ڈرے ہوئے تھے۔ اور یہ جو عتبہ ہے یہ کیوں ڈرا ہوا تھا، اس کے بارے میں آتا ہے عتبہ اور اس کا بھائی شیبہ، یہ دونوں جو ہے وہ طائف کے، میں نے بتایا تھا نا ان کا باغ تھا انگور، انہوں نے عداس کے ہاتھ بھیجے تھے، عداس ایمان لے آئے تھے، پہلے عیسائی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھ لیا تھا، ایمان لے آئے تھے۔ تو حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ عتبہ اور شیبہ بدر کے لیے نکل رہے تھے، تیار ہو رہے تھے، تو حضرت عداس جو ان کے غلام تھے انہوں نے ان کے پیر پکڑ لیے اور ان دونوں بھائیوں کے پیر پکڑ کر یہ کہنے لگے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ان سے مقابلہ کرنے نہ جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے نہ جائیں، خدا کی قسم وہ سچے نبی ہیں، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے قتل گاہوں کی طرف کھینچے جا رہے ہو، تمہیں گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہے۔ تو ان کا ایک بڑا بھائی تھا، عتبہ اور شیبہ کا ایک بڑا بھائی تھا، اس کا نام بھی غالباً عاص تھا، اس نے کہا سچ سچ بتاؤ عداس، کیا یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ تو اس نے کہا خدا کی قسم یہ اللہ کے رسول ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے یہ دونوں بھائی جا رہے ہیں، یہ واپس نہیں آئیں گے، اس لیے میں ان کے ہاتھ پیر پکڑ رہا ہوں کہ کسی وجہ سے رک جائیں، کسی بھی طریقے سے نہ جائیں، لیکن بہرحال قسمت تھی، چلے گئے۔ یہ دونوں اس بات سے ڈرے ہوئے تھے، عداس کی اس بات سے ڈرے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن ابو جہل نے جو طعنہ دیا اس طعنے کی وجہ سے فوراً نکل گئے کہ نہیں اب تو ہم نہیں رکیں گے۔ تو عتبہ نے کیا کیا، میدان جہاد کے اندر سب سے پہلے جب صفیں لگ گئی
ادھر بھی صفیں لگ گئی، ادھر بھی صفیں لگ گئی. تو ادھر سے عتبہ نکلا، عتبہ کا بیٹا جو ہے ولید وہ نکلا، اور عتبہ کا بھائی شیبہ، یہ تینوں نکلے مقابلے کے لیے. اور نکل کر انہوں نے آواز لگائی، اے محمد ہمارے مقابلے کے لوگ نکال کر کے دو. دونوں طرف کے قافلے، دونوں طرف کے لشکر آمنے سامنے، اور یہ تینوں میدان میں، اور انہوں نے للکارا، اے محمد ہمارے مقابلے کے لوگ نکال کر کے دو. تو روایت کے اندر آتا ہے 3 انصاری صحابی کھڑے ہو گئے، نمبر 1 عوف، نمبر 2 معوذ، اور نمبر 3 عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تینوں کھڑے ہو گئے. جب یہ تینوں آئے، اچھا یہ جو عوف اور معوذ ہیں یہ دونوں بھائی تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک خاتون تھی عفرہ نام کی، حضرت عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک نکاح کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس نکاح سے ان کو 3 بیٹے دیے. اس کے بعد پھر ان کے شوہر کا انتقال ہوا. جب انتقال ہوا ان کے شوہر کا تو انہوں نے پھر عدت گزارنے کے بعد دوسرا نکاح کیا، تو دوسرے شوہر سے ان کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹے دیے. تو ان کے 7 بیٹے تھے، اور ساتوں کے ساتوں بیٹے بدر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نکلے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی گارڈ کی حیثیت سے تھے. ساتوں نے اللہ کے رسول کو گھیرا ہوا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ایک طریقے سے پہرے داری کر رہے تھے. یہ وہ واحد خاتون ہیں کہ جن کے 7 بیٹے نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکلے بدر کے اندر. یہ اعزاز کسی نبی کے اندر کسی صحابیہ کی کسی خاتون کو حاصل نہیں ہے، صرف ان کو حاصل ہے. تو ان کے 2 بیٹے تھے عوف اور معوذ. اچھا، اور تیسرے تھے عبداللہ بن رواحہ. ادھر یہ تینوں عتبہ شیبہ ربیعہ یہ تینوں تھے. جب یہ تینوں ادھر سے اور یہ تینوں ادھر سے آئے ہیں تو سب سے پہلے عتبہ نے جو ہے پوچھا تم تینوں کون ہو؟ اچھا ہو سکتا ہے کہ وہ جنگی لباس اور ہیلمٹ جو ہوتا ہے لوہے کا اس کی وجہ سے پہچان نہ سکا ہو، یہ چہرے پہ ڈھاٹا وغیرہ لگا ہوا اس کی وجہ سے پہچان نہ سکا ہو. تو انہوں نے یہ اپنے نام بتایا، ہم معاذ ہیں، یہ عوف ہے، یہ عبداللہ بن رواحہ ہیں، ہم انصاری ہیں. تو عتبہ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر کے للکارا کہ ہم ان چرواہوں سے لڑیں گے نہیں، ان سے ہمارا مقابلہ نہیں ہے، ہم کو ہمارے جوڑ کے لوگ نکال کر کے دو، ہمارے خاندان کے لوگ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو واپس بلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی علی کھڑے ہو جاؤ، حمزہ اٹھ جاؤ، اور ابو عبیدہ کھڑے ہو جاؤ. تینوں کو اٹھایا، اور یہ تینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتے ہیں. حضرت حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور دودھ شریک بھائی بھی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، یعنی کہ ایک طریقے سے بھتیجے، اور حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں تو داماد بھی ہیں. اور تیسرے جو ہے ابو عبیدہ، یہ بھی ایک طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے قریب کے رشتوں کو کھڑا کیا، اور اب یہ تینوں کھڑے ہوئے اور تینوں میدان میں آئے. عتبہ نے پوچھا تم تینوں کون ہو؟ اب یہ آخری الفاظ ہیں عتبہ کے زبان سے جو نکل رہے ہیں، مرنے والا ہے بس. تو ایک نے کہا میں حمزہ ہوں، دوسرے نے کہا میں علی ہوں، تیسرے نے کہا میں ابو عبیدہ ہوں. تو عتبہ جو تھا اس کے مقابلے میں ابو عبیدہ ہے. عتبہ بڑا تھا اور ابو عبیدہ یہ عمر میں بڑے تھے، اتنے بڑے تھے کہ یہ بیچارے بوڑھے تھے. اور ولید کیونکہ چھوٹا تھا، اور ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نوجوان چھوٹے تھے، تو ولید اور علی ان دونوں کا مقابلہ ہوا. اور تیسرے نمبر پر شیبہ اور حمزہ ان دونوں کا مقابلہ ہوا. کہتے ہیں کہ جیسے ہی ان کا مقابلہ تینوں کا شروع ہوا، پہلے ہی وار میں حضرت علی نے اور حضرت حمزہ نے ولید کو مارا اور شیبہ کو مارا. ایک ہی وار کے اندر، پہلے ہی وار کے اندر دونوں کے سر کٹ گئے اور دھڑ سے الگ ہو گئے. لیکن ادھر جو تھے ابو عبیدہ یہ بڑی عمر کے تھے، عمر ان کی زیادہ تھی، بوڑھے تھے. انہوں نے جب وار کیا تو ادھر سے جو ہے عتبہ نے وار کیا اور دونوں نے ایک دوسرے کو زخمی کر دیا. ان کی ابو عبیدہ کی ٹانگ پر، پنڈلی پر چوٹ لگی اور ان کا پیر کٹ گیا اور پنڈلی میں سے خون نکلنے لگا. لیکن حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں شیبہ اور ولید کا کام تمام کر چکے تھے. فوراً ابو عبیدہ کی مدد کے لیے لوٹے اور ایک بار عبیدہ اس پر عتبہ پر کیا اور اس کو بھی جہنم، تینوں کو جہنم بھیج دیا. مشرکین مکہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، منہ کھلے کے کھلے رہ گئے کہ یہ کیا منظر ہوا ہے. علماء نے لکھا کہ یہ دیکھنے کے بعد پھر گتھم گتھا لڑائی ہوئی، ایک دم آپس میں ایک دم جو الجھ گئے سارے کے سارے، جو گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے نا، پھر وہ ہوئی ہے. اس کے بعد کس طریقے سے کیا معاملات ہوئے انشاءاللہ اس کی وضاحت کل سے کروں گا. آج تو تقریباً وقت ختم ہو چکا ہے. اللہ پاک جو کہا گیا سنا گیا ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.